السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود محمد۔ آج ہم ایم اے انگلش پریویس کا جو پیپر 5 ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے لینگویج اینڈ لنگوسٹکس، جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اس بک کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہم اسے ایزی لینگویج میں پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا سب سے پہلا ٹاپک، واٹ از لینگویج، کہ لینگویج ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ لینگویج از اے سسٹم فار کمیونیکیٹنگ۔ لینگویج جو ہے یہ ایک نظام ہے، اس کو ہم پروسیس بھی کہیں گے، کہ یہ ایک طریقہ ہے رابطہ رکھنے کے لیے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے۔ Written languages use symbols such as characters to build words۔ یہ جو آپ لینگویج لکھ رہے ہیں نا، یہ اصل میں جو آپ ورڈز لکھ رہے ہیں اسے ہم سمبلز کہتے ہیں۔ جو آپ کریکٹرز اکٹھے کر رہے ہیں اور بلڈ ورڈز اور الفاظ بناتے ہیں، تو یہ ایکچول میں سمبلز ہیں۔ The complete set of words is language's vocabulary۔ اور یہ جو ورڈز کے ایک کمپلیٹ سیٹ آف بناتے ہیں تو یہ لینگویج کی ووکیبلری ہے۔ اچھا ویورز، یہاں ایک بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو آپ ورڈز کو اکٹھے کرتے ہیں تو آپ نے اسے میننگ فل انداز میں رکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ورڈ کو بنایا اور اس کا کوئی مطلب نہیں، یہ پھر ورڈ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے میننگ فلی اسے کمبائن کرنی ہے۔ The ways in which the words can be meaningfully combined is defined by the language's syntax۔ اب آپ نے یہاں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنی ہے کہ آپ نے گرامر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ گرامر ہر لینگویج کا ایک اسپیسیفک گرامر ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم انگلش کا لے لیں تو اس کا پیٹرن کیا بنتا ہے سینٹنس کا، کہ آپ نے پہلے سبجیکٹ رکھنا ہے، بعد میں ورب کو، اور پھر آپ نے آبجیکٹ کو رکھنی ہے۔ تو آپ جب اسی پیٹرن کے ساتھ ورڈز کو کمبائن کرتے ہیں تو یہ لینگویجز سینٹیکس بن جاتی ہیں، یہ لینگویجز سینٹیکس بن جاتی ہیں، اور پھر ہم اسے گرامر بھی کہتے ہیں۔ The actual meaning of words and combination of words is defined by the language's semantics۔ اب آپ نے جو ورڈز کو میننگ فلی کمبائن کی ہوئی ہے تو یہ آپ کو ایک سینٹنس پرووائڈ کرے گا، یہ آپ کو ایک کلاس دے گا، یہ آپ کو سینٹنس دے گا جس کا اپنا ہے ایک معنی، ایک آئیڈیا ہوگا۔ جب وہ میننگ فلی کمبائن ہوتی ہے اور یہ جو آپ نے کلاس بنایا ہے، یہ جو آپ نے سینٹنس بنایا ہے، اب اس کا ایک میننگ فل جو مین ہے وہ نکلتا ہے، ایک آئیڈیا آپ کو دیتا ہے، تو پھر ہم اسے کہتے ہیں یہ لینگویج کی سیمینٹکس ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آتے ہیں اب کمپیوٹر لینگویج کے بارے میں۔ یہ جو کمپیوٹر کے سائنس ہے نا، انسانوں کی زبان میں اسے ہم نیچرل لینگویج نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، لینگویج جو ہے نیچرل لینگویجز وہ انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ جو کمپیوٹرز ہے یہ اتنے کلیور نہیں ہے، اتنے ہوشیار نہیں ہے کہ یہ آپ کی اس نیچرل لینگویج کو ڈائریکٹ سمجھ پائیں گے۔ آپ نے اس کمپیوٹر کو کوڈ ورڈز دینے ہیں، آپ نے اس کو ہدایات دینی ہے، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنی ہے۔ تو ان کمپیوٹر کے سائنس میں ہیومن لینگویجز آر نون ایز نیچرل لینگویجز۔ کمپیوٹر کی زبان میں یہ جو کمپیوٹر کی سائنس ہوتی ہے، اس میں لینگویج جو ہیومن یوز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں نیچرل لینگویجز۔ Unfortunately، بدقسمتی سے computers are not sophisticated enough to understand natural languages۔ اب کمپیوٹر میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ نیچرل لینگویج کو جو ہے یہ سمجھ پائے، یعنی انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھے، یہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ کلیور نہیں ہے۔ ایز اے ریزلٹ، تو نتیجتاً we must communicate with computers using special computer languages۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے کوڈز یوز کرنی ہے، تھرو اس کے ذریعے آپ نے پھر کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ There are many different classes of computer languages، جس میں مشین لینگویج آتی ہے، پروگرامنگ آتی ہے،
4th جنریشن لینگویجز آتے ہیں. یہ جو ہے لینگویجز کے اقسام ہے, یعنی آپ اس ایکچولی یہ کوڈز ہے, اس میں آپ کوڈنگ کرتے ہیں. تو تھرو دیز programs you can communicate with language, computer languages. You can communicate with computer. اچھا, animal versus human language. یہ جو لینگویج ہے نا, یہ systems of communication جو ہے, یہ جو یعنی رابطہ رکھنے کا جو یہ نظام ہے, یہ جو لینگویج ہے, یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ ادر اینیمل اسپیشیز کمیونیکیٹ ان اے ویرائٹی آف ویز. یہ رابطہ دوسرے جانور بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے. وہ لینگویج یوز نہیں کرتا, لیکن وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, رابطہ رکھ سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو لینگویج ہے, یہ صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے, جو لینگویج یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. Other animal species communicate in a variety of ways. One way is by sound. A bird can communicate by a call that the territory is his and should not be influenced upon. یہ جو دوسرے جانور ہے, یہ دوسرے جانوروں کے اقسام ہے, یہ بھی رابطہ رکھتے ہیں. یہ through voices یعنی ساؤنڈس کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو علاقہ ہے یہ میرا ہے, آپ نے اس میں نہیں آنا ہے. تو وہ کرتے ہیں, وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں, لیکن وہ اسپیسیفک لینگویج کا یوز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صرف ہیومنس کے لیے ہے. Another means of animal communication is by odor aroma. An ant releases a chemical when it dies, and other ants then carry it away to the dung heap. A third means of communication is by body movement, for example used by honeybee to convey the location of food sources. تو یہ کمیونیکیشن رکھنے کی جو ہے یہ مختلف طریقے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ جو بدبو آتی ہے نا, ایک چیز جب مر جاتا ہے تو اس سے بدبو نکلتا ہے, تو اس بدبو کو وہ محسوس کر کے جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ اینٹ یا یہ جو بھی جانور ہے یہ مرا ہوا ہے, اب اس سے بدبو آ رہی ہے, تو وہ اس کو نکال لیتے ہیں پھر وہاں سے. اچھا, تیسرا طریقہ کیا ہے جانوروں کے کمیونیکیشن کا؟ وہ باڈی موومنٹ کے ذریعے بھی کرتا ہے. جیسے ہنی بی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پیغام رسائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو خوراک پانے کے لیے جو جگہ ہے وہ وہاں ہے, وہ وہاں ہے. تو اس طرح وہ کرتے ہیں. لیکن اس اینیمل ورسز ہیومن کمیونیکیشن, اس میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ یہ گفٹ جو لینگویج یوز کرنے کا گفٹ ہے نا, گاڈ بلیسنگ, یہ صرف اور صرف ہیومنس کو ہے, یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے. وہ رابطے رکھتے ہیں لیکن ادر ویز ان کا کمیونیکیشن رکھنے کے جو طریقے ہیں وہ الگ الگ ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے 3 موڈز آف کمیونیکیشن. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنی ہے اور آپ نے لائک کا بٹن بھی دبانا ہے, تاکہ بیل کا بھی بٹن دبانا ہے, تاکہ جتنے بھی اس طرح کے یوزفل ویڈیوز ہو وہ آپ تک اچھی طرح سے پہنچ جائے. آپ نے اس لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اپنے یوٹیوب چینل پر سیو کرنی ہے, اور تو اس پر پریکٹس کرنی ہے. آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں 1 یا 2 مرتبہ لکھنی ہے. تو پھر جتنے بھی ایم اے انگلش کے پیپرز آئیں گے انشاءاللہ اس ٹاپکس کے ریلیٹڈ, تو وہ آپ ڈیفینیٹلی بہت اچھے طریقے سے کر پاؤ گے. آگے بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم کلیئر کریں گے آہستہ آہستہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ.